صحیح سند صحیح کے ساتھ منقول ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر بمجلس وهم يضحكون، نبی علیہ السلام ایک مرتبہ گزرے، صحابہ کرام کی ایک جماعت تھی، آپ گزر رہے تھے اور وہ لوگ آپس میں بیٹھے ہنس رہے تھے۔ نبی علیہ السلام پلٹ کر کے آئے۔ آج کتنی ضرورت ہے اس نصیحت کی، واللہ نبی علیہ السلام کو اتنا گوارا نہیں تھا کہ لوگ بیٹھ کے بلا فضول ہنسیں۔ آپ گزر رہے ہیں، ہنستے ہوئے دیکھا، انس بن مالک کہتے ہیں اللہ کے رسول وہاں پہنچ گئے۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ اکثروا ذکر حاضم اللذات، لوگوں یہ بیٹھ کر کے تم لوگ ہنس رہے ہو، اس سے کہیں بہتر یہ تھا تمہارے حق میں کہ کثرت سے خوب زیادہ حاضم اللذات کو یاد کر دیں۔ حاضم اللذات یعنی موت، حاضم اللذات کو یاد کرو۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ مَا ذَكَرَهُ أَحَدٌ فِي ضَيْقٍ مِّنَ الْعَيْشِ، اگر رزق کا تنگ دست، غریب مسکین، اگر کسی نے پریشانی اور تنگ دستی میں موت کو یاد کیا تو بس یہ ہو تو اس کو اپنی وہی تنگ دستی بہت بڑی خوشحالی کی زندگی سمجھ میں آنے لگی، اس کو محسوس ہوگا کہ ارے یہ سب اتنا اللہ نے دے رکھا ہے، یہ بڑے فوائد ہیں۔ اور اگر کسی نے خوشحالی میں موت کو کثرت سے یاد کیا تو موت اس کی دنیا کو اس کے لیے بالکل تنگ کر کے دکھائے گی۔ واللہ انسان یہی سوچے گا کہ اللہ کے بندے اتنی دنیا تو ہے، لیکن سوال ہے اتنی بڑی دنیا میں ہمارے ساتھ قبر میں کیا جائے گی؟ بس سمجھ میں آ جائے گا کہ سوائے ہمارے اعمال کے اور چند میٹر کفن کی کوئی چیز ہمارے ساتھ نہیں جائے گی۔ اتنی پیاری نصیحت کی۔ بلکہ بعض روایتوں میں تو اس کے اور بہت سے فوائد بیان کیے۔ طبرانی اور بزار کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی، دیکھو آپ نے فرمایا اکثروا ذکر الموت، آپ نے فرمایا اکثروا ذکر الموت، اے لوگوں کثرت سے ذکر کرو۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ تُمَحِّصُ الذُّنُوبَ، اللہ اکبر، اے لوگوں خوب کثرت سے موت کو یاد کرتے رہو۔ کیوں؟ کثرت سے تم موت کو یاد کرو گے کہ تمہارے گناہوں کو صاف کر دے گی۔ کتنا بڑا فائدہ! کیوں؟ موت کو جب خوب کثرت سے یاد کرو گے تو قبر، حشر، یہ ساری چیزیں یاد آئیں گی، اب تمہیں اب گناہوں کا ڈر اور خوف پیدا ہوگا، توبہ استغفار کرو گے، اللہ تعالیٰ کے سامنے رو گے، گڑ گڑاؤ گے۔ جو موت ہی کو نہیں یاد کرے گا وہ تو کبھی کسی چیز کا خوف اس کے دل میں پیدا ہی نہیں ہوگا۔ وَتُزَحِّدُ فِي الدُّنْيَا، اور دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوگی۔ موت کو یاد کرو گے تو ایک تو تمہارے گناہ ختم ہو جائیں گے، اور نمبر 2 دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوگی۔ آگے فرمایا فَإِنَّ ذِكْرَهُ، چونکہ موت کثرت سے اگر یاد کرو گے تو خوشحالی میں تمہارے دلوں میں بہت خوشحالی بھی تمہارے لیے فضول نظر آئے گی۔ ٹھیک ہے سب کچھ تو دیا ہے، لیکن ہمارے ساتھ جائے گا کیا؟
ساری چیزیں، جتنی جائیداد، جتنا مال دولت اولاد ہے، اگر اپنے موت کو تم سوچو گے، موت کی فکر کرو گے، موت کو یاد کرو گے، تو تمہیں موت بتائے گی کہ ہاں اتنی بڑی دنیا جو تم نے پھیلا رکھی ہے، کون سی دنیا تمہارے ساتھ جائے گی اور کون ہی رہ جائے گی۔ اور اگر فقر اور محتاجگی میں تمہیں موت کثرت سے یاد آئے گی تو تمہاری تنگ دستی بھی تم کو بڑی پسند نظر آئے گی، بڑی خوش نظر آئے گی، چلو اللہ تعالیٰ کے ہاں آسانی سے جلدی ہم چھوٹ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کثرت سے موت کو یاد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کہا جاتا ہے کفا بالموت واعظاً، سلف کہا کرتے تھے کفا بالموت واعظاً، سب سے بڑی نصیحت کرنے والی اور برائی اور منکرات سے روکنے والی چیز جو ہے موت کی یاد ہے۔ کفا بالموت واعظاً، غیروں کی موت کو دیکھ کر کے انسان جو عبرت و نصیحت حاصل کرتا ہے، کہا گیا یہ سب سے بڑا واعظ ہے، سب سے بڑا نصیحت کرنے